یہاں پہ بھی وہ نور خوف سے عاری ہے، کامل نہیں ہے۔ فقط نور خوف ہو، نور رجا نہ ہو، یہ بھی کامل نہیں ہے۔ انسان کو در حقیقت جو پرواز دیتی ہے یہ دونوں نوروں کا بیک وقت اس کے قلب کے اندر ہونا ہے۔ خلاصہ کلام، یہاں پہ ہم پھر تفکر کے بعد پہنچ گئے تھے در حقیقت عزم کے اوپر۔ عزم ان معلومات کے اوپر ہوتا ہے جو تفکر کے ذریعے حاصل ہوئی، اگرچہ ہمارے پاس معلومات کے ذرائع حس بھی ہے، خیال بھی ہے، وہمیات بھی ہے، عقل بھی ہے۔ یہاں پہ ہم نے تفکر کے ذریعے سے جس معلومات کا مجموعہ اکٹھا کرنا ہے وہ تفکر ہے، یعنی تفکر کے ذریعے سے نفع اور نقصان کا پتہ لگنا، یہ در حقیقت ہمیں مطلوب ہے۔ خوب، عزم کے حوالے سے ہم مختصر طور پہ پڑھ چکے ہیں کہ شیخ الرئیس رحمۃ اللہ علیہ نے اشارات میں عارفین کے لیے جو پہلا درجہ قرار دیا وہ تفکر عزم ہے۔ شیخ رئیس کے حوالے سے آیت اللہ ضیائی حافظہ اللہ تعالی اپنے حالیہ درس میں ہی بیان فرما رہے تھے کہ علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ 4 افراد ایسے ہیں کہ جنہوں نے عرفانی مسائل کو عقل کے قالب میں ڈھال کے بیان کیا ہے، یعنی عقلی روش پہ بیان کیا، چونکہ عرفان کی حقیقت میں روش اور روش مکاشفات و شہود ہے، چونکہ انسان کئی طریقوں سے حقائق تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ انہی روشوں میں ایک روش کشف و شہود ہمارے سامنے اجاگر ہوتی ہے۔ تو یہ ایک مطلب ہمارے پاس گزر گیا۔ وہ جو 4 شخصیات ہیں جنہوں نے عرفانی مسائل کو روش عقلی میں ڈھال کے پیش کیا ہے، اس میں سب سے پہلی شخصیت خود ابن سینا رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ دوسری شخصیت سائن الدین ابن ترکہ کے نام سے معروف، بہت بزرگ صوفی گزرے ہیں، لیکن انہوں نے عرفانی مسائل کے اوپر جو مختلف افراد اہل عقل اپنے آپ کو شمار کرتے تھے، ان کی بدبینی کو دور کرنے کے لیے عرفانی مسائل کو عقلی قالب میں ڈھال کے حکماء ہی کے بیانات سے ثابت کیا ہے۔ تمہید القواعد کے نام سے یہ کتاب معروف ہے اور عرفان اسلامی کی پہلی یہ کتاب شمار ہوتی ہے جو درسی نصاب عرفان اسلامی کا بنتا ہے، اور بڑی خوبصورت اور دلچسپ یہ کتاب ہے۔ تیسری شخصیت مولا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ انہوں نے عرفانی مسائل کو روش عقلی کے ذریعے سے بیان کیا ہے۔ خوب، یہ ہمارے پاس ایک بات آئی کہ جو اول درجات عارفین، پھر یہ ذکر کرتے ہیں کہ ابن سینا خود عرفانی مسلک کے نہیں تھے، لیکن انہوں نے جو اس نمط، غالباً نمط ہشتم ہے، 10 انماط ہیں کتاب الاشارات و تنبیہات میں، کہ پہلی 2 نمط طبیعیات سے متعلق ہیں اور تیسری طبیعیات سے نفس کی طرف وارد ہونا ہے، اور پھر 8ویں غالباً عرفان سے تعلق رکھتی ہے۔ انہوں نے جو اس نمط میں ذکر کیا ابن سینا نے، وہ حقیقت عرفان کو ذکر کیا ہے جو عرفاء اپنے اس سفر سیر و سلوک میں پاتے ہیں، اور جو ان کا مشرب ہے، جو ان کے مسلک ہے، اس کو بہترین طریقے سے، منظم طریقے سے ابن سینا نے ذکر کیا ہے۔ خوب، اس میں انہوں نے اول درجہ عارفین کے لیے اسی عزم کو قرار دیا ہے۔ منازل و سائرین کا کچھ حصہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا گیا تھا، اس کے مراتب و درجات کو ذکر نہیں کیا گیا، چونکہ وہ اپنی عرفانی خاص اصطلاحات کے ساتھ تھے اور اس کی اپنی جگہ پہ تبیین کی جا سکتی ہے۔ لہذا یہاں پہ یہ نقطہ ہم نے لے لیا کہ اگر انسان کے لیے عزم وجود میں نہیں آتا، شے متحقق نہیں ہوتی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اصل میں مجاہد بنانا چاہ رہے ہیں، چونکہ یہ آپ کی خدمت میں تشریحی چند نکات ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ ابن سینا کا ذکر کیا اور اول مقامات درجات عرفان میں عزم کو قرار دیا، اس لیے یہ چند آپ کی خدمت میں نکات ذکر کیے گئے، لیکن جو اصل پکڑنے کی بات ہے اس مقام پر، جو عملی دنیا میں ہمیں اختیار کرنے کی بات ہے، اس میں ہم شکست بھی کھائیں گے، پھر توانا حوصلہ پیدا کر کے کھڑے ہوں گے، پھر ممکن ہے گر جائیں، پھر حوصلہ پیدا کریں اور استقامت کا مظاہرہ کریں۔
اور لڑتے رہیں اپنے نفس سے. ایک وقت آئے گا کہ یہ قوت عزم اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا. یہ خزانے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہیں. میرے اور آپ کی خالی ریاضتوں سے حاصل ہونے والی چیزیں نہیں ہیں. یہ عنایات الہیہ ہیں، خزانہ الہی ہے جسے اللہ تعالیٰ عنایت کرے. اللہ تعالیٰ طالب کو دیتا ہے. قانون ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، جو طالب ہے اسے دیتا ہے. طالب ہوتا وہی ہے کہ جو دعا کے ساتھ ساتھ دوا کو استعمال بھی کرے. دعا کرے اور دوا جو ہے میڈیسن ہے پاس رکھے تو یہ طالب نہ ہوا، یہ طالب علاج نہیں کہلائے گا. طالب علاج اس وقت ہے کہ جب دوا کی تلخی کو سہے. اگر دوا کی تلخی کو نہیں سہتا تو یہ طالب صحت نہیں ہے. لہذا یہ بات درست ہے کہ ابتدا میں نہیں ویسا عزم ہو پاتا جیسا ہم چاہ رہے تھے. ہر ایک کا اپنے نفس کے ساتھ یہی گھلا ہے، ہر ایک کے یہی سوالات ہیں. ہر ایک کسی بھی شخصیت سے ملے جو بزرگ شخصیات ہیں، اور ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ کی شخصیات رہی ہیں. زمین کبھی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اولیاء سے خالی نہیں ہوتی. جیسے کہ بعض الکافی کی روایات میں وارد ہوا ہے کہ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ارد گرد مومنین کی ایک خاص تعداد، بعض جگہوں پہ 40 کا عدد آیا ہے، وہ ان کے ارد گرد رہتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اکیلے بس جیسا کہ ہمارے ہاں بعض تصویریں بنا دی ہیں کہ سب ایک چادر سر پہ اوڑھ کے سمندر کے سامنے یا پہاڑوں میں قرار دے دیا گیا. حیات امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، وہ روایات اہل بیت علیہ السلام کے مطابق وہ اس طرح سے یہ خلوت بھی ہے، جلوت بھی ہے ان کی. ہاں عالم کے لیے جلوت نہیں ہے ان کی، ظہور ابھی نہیں ہے. حضور ہے سب کے لیے، ہم سب کے لیے امام مہدی علیہ السلام حاضر ہیں، لیکن ہم سب کے لیے ظاہر نہیں ہیں. لیکن بعض ایسے افراد ہیں ان کے لیے ظاہر بھی، ان سے ملاقات کرتے ہیں، ان کے ساتھ ان کی زندگی کے شب و روز گزرتے ہیں. بس آپ نے ادھر ملاحظہ کیا کہ اولیاء سے خالی نہیں ہے. انسان کیا کرتا ہے کہ کسی بھی ولی سے یا کسی بھی صاحب مقام جو ایک مقام تک پہنچے ہوئے ہیں اس سے ملاقات کرے تو یہی پہلا سوال ہوتا ہے کہ میں کیسے یہ عزم کی طاقت حاصل کروں، کیسے ارادہ کروں. ٹوٹ جاتا ہے ارادہ، عزم میرا ٹوٹ جاتا ہے. خزانہ حقیقت میں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے، اور ہم نے طلب کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ تک راستوں کو کھولنا ہے، جن میں سے ایک توسل ہے. یہ ماپانی رحمۃ اللہ علیہ اگلی جو آج کی ہماری فصل ہے اسی میں یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ توسل کریں اہل بیت علیہ السلام سے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اس سے مانگیں، کرب کا شکار ہوں. چونکہ روایات اہل بیت علیہ السلام میں بھی آیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھا گیا کہ اللہ کہاں پر ہے، تو فرمایا کہ عند المنکسرۃ قلوبہم، وہ لوگ جو ٹوٹے دل ہیں، جن کے دل شکستہ ہو چکے ہیں، جن کے دل ٹوٹ چکے ہیں، جو اندر سے غمگین ہیں، حزین ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے پاس ہے. وہ گریہ وزاری کرتے ہوئے اپنی بیچارگی، اپنی بے بسی، اپنے ضعف، اپنی احتیاج، اپنے فقر کا رونا اللہ کے سامنے روتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اپنے خزانے اس کی قابلیت اور استعداد کے مطابق کھول دیتی ہے. اب اللہ کی طرف سے تو فضل بہتا ہے جس طرح سے بے کران سمندر بہ رہا ہے، ہم اپنی استعداد کے مطابق سمیٹ پائیں گے. اس کو پھر ہم کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قابلیت کے مطابق عطا کیا ہوا. اللہ کی طرف سے جو بہا ہے وہ تو اصلا نہ بیان ہو سکتا نہ سمٹا جا سکتا ہے. ہم ہیں کہ اپنا ایک چھوٹا سا کوزہ لے کے، ایک چھوٹا سا پیالہ لے کے، اب چھوٹا سا ظرف لے کے اس کو اپنے اندر اکٹھے کرنے کی کوشش کریں، اور ہر کوئی اپنے ظرف کے مطابق سمیٹ پاتا ہے. تو یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ بات ہمارے لیے پچھلے درس میں کمپلیٹ ہو گئی تھی کہ عزم انسان کے لیے انسان ساز ہے، جوہر انسانیت ہے. عارفین کے لیے پہلا درجہ ہے. عزم ٹوٹ گیا، ہر چیز ٹوٹ گئی. اچھا، عزم کو توڑنے والے اسباب بہت سارے آتے ہیں. ایک دو کا تذکرہ آپ کی خدمت پہ کر دیا جائے، اسی کی پر ہمارے گزشتہ کی درس کی گفتگو بھی ختم ہوئی تھی. ان میں سے ایک گناہ ہے. امام خوانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو تحریر فرمایا ہے، جرت گناہ وہ انسان کے اندر عزم کو ضعیف کر دیتی ہے. اچھا، گناہ ہم اپنے ذہن میں بعض کا سوچتے ہیں کہ گناہ فقط و فقط کوئی نامحرم پہ نگاہ یا جنسیات کی امور ہی ہے.
غیبت بھی گناہ ہے، تہمت بھی گناہ ہے، سوء ظن جس سے نفرت اور کینہ بن جائے گناہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شمار ہوتا ہے، تکبر، عجب، خود پسندی، یہ سارے کے سارے جرائم ہیں انسان کے لیے۔ لہذا جب لفظ آیا ہے کہ گناہ انسان کے وجود کے اندر عزم کو ضعیف کرتا ہے، ضعیف، تو اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ صرف ایک ہی سطح کا گناہ ہے، نہیں، بقیہ بھی گناہ ہے۔ کسی کی توہین کر دینا، وعدہ خلافی کرنا، یا اسی طریقے سے دیگر امور عہد شکن بن جانا، یہ بھی گناہ شمار ہوتے ہیں۔ بس ایک سبب ہمارے پاس کہ کیا ہے کہ گناہ کا شکار ہے۔ اسی طرح سے دنیا کی زینتوں کا شکار ہونا عزم کو ضعیف کر دیتا ہے۔ دنیا کے زینتوں کا شکار ہوگا، دلچسپی کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ مثلا اس کو تفریحی مقامات بڑے بھاتے ہیں، اچھے لگتے ہیں، بہترین کھانوں کی طرف اچھا رجحان ہونا عیب نہیں ہے، یعنی انسان کو خوش ذائقے کھانے صحت کی علامت ہے، خوش ذائقہ لگتا ہے، لیکن ایک دفعہ وہ اسے ہدف بنا لیتا ہے، ایک دفعہ وہ میسر نہیں آتے تو یہاں پہ بلبلاتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، اعتراض کرتا ہے، شکوہ کرتا ہے۔ لیکن ایک دفعہ زندگی بسر کرتا ہے کہ جو میسر آ جائے اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور انتخاب کا موقع ملے تو ہاں میں اپنے اس شہوت خوراک کی اساس کے اوپر انتخاب کر کے اپنے شکم کو سیر کروں گا۔ بہترین ایک تدبیر ہے اس حوالے سے۔ یہاں پہ جو وہ بیان کرنا مقصود ہے وہ ہے کہ دنیا کے امور میں اتنا مشغول ہو، اس قدر مشغول ہو انسان کہ وہ دین کی رعایت اور دین کی طرفداری یا دین کی طرف رجحان قائم نہ رکھ سکے۔ یقیناً انسان کے تمام عزائم کو یہ چیز توڑ دے گی، تمام کے تمام عزائم کو۔ یہ آج کے دور میں ہم سب کے لیے بہت بڑے پیمانے پہ برپا ہے، کیونکہ زینت دنیا، اس کا حصول معاشرے کے اندر مختلف طرح کے میڈیا اور مختلف طرح کے انحرافات اور فکری انحطاط، اس نے بہت بڑے پیمانے پہ بھڑکا دی ہمارے اندر۔ لہذا اس کا شکار آج کے دور میں فقط اور فقط ایک طبقہ عوامی نہیں ہے، بلکہ اس میں طلاب ہیں، علماء ہیں، متدین افراد ہیں، وہی جو مسجد، امام بارگاہ، حج و زیارات کے لیے جانے والے افراد ہیں، سارے ہی اس کا شکار ہوتے ہیں۔ لہذا زینت دنیا ان میں سے ایک عامل ہے۔ انہی میں سے ایک عامل انسان کا اسباب یعنی عزم کو توڑنے کے اعتبار سے اہمیت کا نہ ہونا ہے۔ اس لیے تفکر کے بعد بعض نے عزم کو رکھا ہے، چونکہ تفکر اس کی اہمیت کو اجاگر کر دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے۔ ایک شے کی اہمیت ہی کسی کی نظر میں نہیں ہے، یعنی اس کو اس شے میں موجود نفع لگ ہی نہیں رہا، اس کا عزم کہاں سے بڑھے گا؟ جیسے آخرت کی وہ کہتے ہیں باتیں ہی باتیں ہیں، تو آخرت کی ان باتیں ہی باتوں میں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا اس سے حاصل ہوتا ہے۔ لہذا عزم انسان کے وجود، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ انسان کے ارادے کو توڑ، مثلا آپ چاہتے ہیں کہ نیکیاں مجھ سے صادر ہوتی رہیں، ادھر دیکھا کہ فلاں بندہ بھی بڑا کما رہا ہے، فلاں بندہ اس طریقے سے ہے، عالم کا لیبل بھی لگا ہوا ہے اس پر، طالب علم کا لیبل بھی لگا ہے، یا متدین طبقے میں شمار ہوتا ہے، حاجی بھی ہے، زائر بھی ہے، مالیات بھی خوب ہیں، لوگ بھی بڑی عزت کرتے ہیں۔ اب وہ مکسڈ صورت جو اس کی اپنے وجود کے اندر تقدس کی بڑھا رہا ہے، یہ اس کے عزائم کو توڑنے لگ جائیں گے۔ کیونکہ اگر تم بس ایک ہی کام کرتے رہتے ہو، ایک ہی خدمت انجام دیتے رہتے ہو، یا ایک ہی مطالعات کرتے رہتے ہو، کیا تمہاری زندگی ہے؟ تم نے تو زندگی ضائع کی۔ عزم انسان کے اس نیکی کے استوار ہونے اور استقامت اور استمرار جو نیکی کا تھا وہ ٹوٹنے لگ جائے گا۔ لہذا زینت دنیا اہم ترین اسباب میں سے ہے جو عزائم کو توڑ دیتی ہے۔ انہی میں سے کہ اہمیت کا نہ ہونا، اہمیت ہوتی اس لیے نہیں ہے کہ چونکہ ان کا شکار ہو گیا زینت دنیا کا۔ انہی میں سے ایک اور ہمارے پاس عزم ٹوٹنے کے جو اسباب وجود میں آتے ہیں، جیسے گناہ ہے، جیسا کہ زینت دنیا ہے، انسان کے وجود کے اندر ایک شے کی قیمت اور اہمیت کا نہ ہونا ہے۔ بلکہ ایک دو ہم اگر روایات اس حوالے سے دیکھ لیں تو میرے خیال میں وہ بہتر ہے۔ امام علی علیہ السلام غرر الحکم کتاب میں فرماتے ہیں من قل حزمہ ضعف عزمہ۔ البتہ یہ حزم کے اعتبار سے ہے،
ہم اس سے پہلے والی ایک روایت کو لے لیتے ہیں جس میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیا کہ ہاں من قوی ہواہ، یہ زیادہ پہلے ہے، وہ بات کس بات ہے، من قوی ہواہ، ہوائے نفس جس میں قوی ہو جاتی ہے، یہ انسان اپنے ہر روز کے مسائل کے اندر دقت کر کے تفکر کر کے اس حقیقت کو پا سکتا ہے۔ یہ تصدیق کرنا مشکل نہیں ہے، یہ جو روایت ہم پڑھ رہے ہیں اس کی تصدیق اصلاً مشکل نہیں ہے کہ من قوی ہواہ، ہوائے نفس جب قوی ہو جائے، ضعف عزمہ، کہ اس کا عزم جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، ارادہ اس کا ٹوٹنے لگ جائے گا، عزم اس کا ٹوٹنے لگ جائے گا۔ ہوائے نفس ایک جامع مفہوم ہے کہ اسی فصل میں انشاءاللہ آگے کی طرف یہ گفتگو آ رہی ہے۔ ہوا کہتے ہیں سکوت کو، نیچے آنے کو۔ ہوائے نفس جب نفس انسانیت کے مرتبے سے حیوانیت کی طرف نیچے گر جائے، یعنی حیوانی امور میں انسان کا ہیجانی کیفیت کے ساتھ آگے بڑھنا، انتہائی خوشی اور انتہائی فرح اپنے اندر محسوس کرنا۔ اس لیے قرآن کریم نے فرمایا کہ ان اللہ لا یحب فرحین، اس طرح کے خوش ہونے والوں سے اللہ محبت نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا۔ یہ جو ہمارے وجود کے اندر کیا ہے، من قوی ہواہ، جو ہوائے نفس جب قوی اندر ہو جائے تو کیا ہو جائے گا، ضعف عزمہ، عزم اس کا کمزور ہونے لگ گیا۔ مثلا ارادہ کیا تھا کہ نماز شب مثلا شب بیداری کریں گے، سردیوں میں راتیں طولانی ہو جاتی ہیں تو مشکل بھی لگتا ہے، گرمیوں میں کم راتیں ہوتی ہیں تو آسان ہوتی ہیں، لیکن بالفرض سردیوں کی راتیں ہیں۔ انسان نے عزم تو کیا تھا شب بیداری کروں گا، لیکن اب نیند کے جھونکے آنا شروع ہو گئے، نیند کے جھٹکے اسے لگ رہے ہیں۔ اب جس طرح اپنے نفس کے اندر اس تصور کو اور اس خواہش کو زیادہ شدت کے ساتھ ابھارنا شروع کرے گا کہ نیند آ رہی ہے، سو جاؤ، عبادت تو تم سے ہو ہی نہیں رہی، توجہ تو تمہاری ہے ہی نہیں، بہتر ہے جا کے تم سو ہی جاؤ۔ اب وہ جب لڑے گا اور ادھر سے شدت بھی پیدا ہو رہی ہے نیند کی، تو یہاں پہ سر درد بھی شروع ہو جائے گا۔ سر درد جب ہوگا تو اب ایک اور نفس بہانہ کرے گا، جا کے سو ہی جاؤ، اب تو سر درد بھی تمہیں ہو رہا ہے، بیمار ہو گئے ہو، دوسروں کی تو یہ حالت نہیں ہے، دوسرے تو دیکھو ان کے پاس ہمت ہے، طاقت ہے، وہ فریش ہیں، فلاں مثلا دوپہر کو سو گیا تھا، فلاں نے یہ کیا تھا۔ نفس طرح طرح سے بہانے بنائے گا اور ہوائے نفس کو قوی کرے گا، یعنی ہوائے نوم، ہوائے نیند کو قوی کرنا شروع کر دے گا، اور جیسے جیسے وہ قوی ہوگی شب داری کا عزم ٹوٹتا چلا جائے گا۔ یہ ہمارے ساتھ ہر روز یہ معاملہ انجام پا رہا ہے۔ ارادہ کیا کہ نماز کو میں ہر صورت میں ظہر کے اول وقت پڑھوں گا، اب مصروف رہا سارا دن، نماز کا ٹائم ہوا تو تھکاوٹ کا زیادہ اندر احساس ہونے لگا، ادھر سے بھوک کا بھی احساس بڑھ گیا۔ اب جتنا اس کے نفس کی توجہ بھوک اور اپنی استراحت اور آرام کی طرف بڑھتی چلی جائے گی، اس کا عزم اول وقت نماز کا ٹوٹتا چلا جائے گا۔ خصوصاً یہ جو طلاب کی پڑھائیاں ہیں، یہ تو اس کا اثر بہت ہی گہرا ہے اس کے اوپر، کیونکہ زمانے کی ضروریات کو پورا کرنا بہت مشکل ہے، اور ایک سخت وقت انسان کاٹ رہا ہوتا ہے اپنے وجود میں، تو دوسری طرف سے اسے راہیں بھی بعض اوقات بڑی میسر آتی ہیں اور لگ رہی ہوتی ہیں، میں ادھر سے ایک کام کروں تو یہ ہو جائے گا، فلاں کروں، فلاں سے رابطہ کروں اور یہ امور انجام دوں۔ یہاں پہ اب وہ جتنا اگر قناعت کر لے کہ جو عطا کیا ہے اس پر گزارا کریں، کیونکہ خوشحال دن اور بدحال دن وہ تو سب کے اوپر ہی آتے ہیں، صرف ایک طالب علم پہ تھوڑی ہیں، وہ تو غنی ہو جائے، امیر ہو جائے، دنیا میں کوئی بہت بڑے منصب کے اوپر پہنچ جائے، خوشحال اور بدحال دونوں ایام آتے ہیں۔ یعنی وہ غنی بھی ہوتا ہے، یعنی جیسے کہتے ہیں کہ مبسوط الید، ہاتھ بھی اس کے کھلے ہیں، اور تنگ دست بھی ہوتا ہے، ہاتھ کے اس کے تنگ بھی ہو جاتے ہیں، صحیح ہے۔ جیسے بسط الید بھی ہے، ہاتھ کھلنا بھی ہے اور تنگ دست، یہ سب کے اوپر ہی آتے ہیں۔ اب اگر وہ قناعت کرے، چونکہ قناعت اصل میں غنا ہے، جیسے بلاغہ میں امام علیہ السلام کا فرمان ہے، امیر المومنین علیہ السلام کا، کوئی امیر ہونا چاہتا ہے تو یورو، ڈالروں
اور بڑی بڑی کمائیوں سے نہیں ہوگا. قناعت امیر کرتی ہے. قناعت یعنی جو ہے بس اس پہ گزارا کرو. زیادہ ہے تو ٹھیک ہے کھل کے گزارا کرو، کم ہے تو ٹھیک ہے کمی کے ساتھ گزارا کرو. جیو اس کے ساتھ جو تمہارے پاس ہے، چونکہ وہ رب العالمین اس نے رزق کے نوالے لکھ دیے ہیں. اس نے کس کو کس طرح سے آزمانے قرار دے دیا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ. مشیت الہی کے مطابق رزق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تقسیم کر کے رکھ دیا ہے. عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. یہ جو زمین کی پر چلنے والے ہیں ان کا رزق کس کی ذمہ داری ہے؟ رازق کی ذمہ داری ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہماری ذمہ داری صرف طلب کرنا ہے، یعنی کوشش کریں پائیں. ملے گا اتنا ہی جو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے قرار دیا ہے. لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ اب یہ جو باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں یہ عزم کو تقویت دیں گی. یعنی ہدایت قرآنی، ہدایت اہل بیت علیہ السلام، مومنین کا جمگھٹا یا مومنین کی محفل، علمی محافل، تذکر بہت اہم ہے. تذکر معلومات بہت سارے لوگوں کے پاس ہوتی ہیں لیکن نفس ایک قبرستان ہے. اس سے بڑا قبرستان جہان میں نہیں ہے. کھربوں قسم کی معلومات ہمارے سینے کے اندر دفن ہو جاتی ہیں. ان دفن شدہ معلومات کی زندگی کو جو عطا کرتا ہے اس مسیحا کا نام ہے تذکر. تذکر بعض کا چھوٹے سے ایک بچے سے بھی مل جاتا ہے. مثال کے طور پر دو بچے ہیں، ایک نے دوسرے کی چیز لے لی. اب جس نے لی تھی، چھینی تھی، یہ محتاج ہو گیا اسی کا، لیکن اس نے اسی ٹائم دے دی. انسان ادھر سے اس منظر کو دیکھ کے اپنے اندر تذکر اجاگر کر سکتا ہے. حیوانات کو دیکھ کے، چرند پرند، کائنات کے ہر ذرے سے تذکر لے سکتا ہے. تو یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ اسباب عزم آپ کے سامنے کچھ ذکر کیے گئے کہ اس حدیث کے 4 الفاظ ہیں، 4-5 الفاظ ہیں. ان الفاظ کو یاد کر لیں. من قویہ ہواہ، جس کی ہوائے نفس قوی ہونے لگ جائے گی، ضعف عزمہ، اس کا عزم ضعیف ہونے لگ جائے گا. حتیٰ کہ پرانے دور میں بھی یہ والے مسائل تھے. ائمہ اطہار علیہ السلام کے دور میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو حلقہ ایمان ہوتا تھا بہت ساری کوتاہیاں صادر ہو جایا کرتی تھی. اور یہ حلقہ آج بھی موجود ہے. کئی ایسے مقامات ہیں مجموعی طور پہ 8-10 طلاب رہتے ہیں لیکن ایک بھی نماز نہیں پڑھتے. پورے دن کی ایک بھی نماز نہیں ہے. صرف اور صرف کیا ہے؟ کوشش اقامے کی، درس و تدریس کے لیے ان کے کوشش اقامے کے اوپر موقوف ہے. اقامہ ملے گا تو پڑھیں گے ورنہ نہیں. اور خطابت کر کے اپنے طور پہ نام تبلیغ کا ہے اور گھر چلانے کی بات ہے. اچھا، یہ وہ افراد ہیں جو مشخص ہو کے پہچانے گئے چونکہ ایک جگہ پہ رہ رہے ہیں. قلیل ہے ایسا، بہت زیادہ نہیں ہے. اکثر تو متدین ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ انسان سوچتا ہے، چونکہ انسان کے لیے روحانی طور پہ جو تصورات ابھرتے ہیں وہ اسی طرح کا پلان بناتے ہیں کہ سب سے محترم ترین، مقدس ترین، معظم ترین جگہیں وہ بیت اللہ اور مسجد نبوی، مسجد کوفہ اور حرم اہل بیت علیہ السلام ہے. اس کے بعد حوزہ جات علمیہ ہے. اب کوئی حرم کا مجاور بن جائے، حوزہ علمیہ کی بھی اسے امتیاز حاصل ہو جائے کہ اس کا طالب علم، یعنی حوزہ علمیہ اب اس کا کام فقط پڑھائی اور عبادت ہے، باقی اس نے اپنے تمام امور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حوالے کر دیا. کوئی اس نیت سے آ گیا، اب کیونکہ خود دنیا کو ترک کر کے قدم رکھنا یہ ایک اور حسن ہے، امتیاز ہے. تو اس سارے کے سارے ماحول میں کہ مومنین کا جمگھٹا موجود ہے، یعنی فضا اور معاشرہ موجود ہے، حرم کی رونقیں موجود ہیں کہ اس سے بہترین جگہ معنوی اعتبار سے اس مادی جہان میں کہیں نہیں پائی جاتی. اسی طریقے سے وہ حوزہ علمیہ یعنی ان طلاب اور علماء فضلاء کے درمیان زندگی بسر کر رہا ہے کہ جو علم یا عمل کے کسی ایک مقام کے اوپر پہنچے. ان کی خود زیارت کرنے سے انسان کے قلب کے اندر ایک نور اور رونقیں ابھر آتی ہیں. لیکن اتنا شقی ہو گیا قلب، اتنا شقی ہو گیا کہ یہ سارے معنویت کے ذرائع اس کو واجبات کی ادائیگی کی طرف بھی نہیں لے کے آ رہے.
یعنی اتنا عزم اس کا ضعیف ہے، اتنا عزم ضعیف ہے، اور ہوائے نفس اس قدر قوی ہے کہ ایک دور ان معنویت کے مراکز اور معنویت کے ذرائع سے دور زندگی بسر کرنے والا، وہ جس سطح کے اوپر زندگی بسر کرتا ہے، یہ ان سب کے سب الہی ذرائع کو لے کے اس طرح کی زندگی بسر نہیں کر پا۔ آخر اس کی کیا پیچھے وجہ ہے؟ بنیادی ترین وجہ یہ ہے کہ آس پاس کے ماحول نے، غفلتوں نے، سستی نے اس کے عزم کو توڑ دیا ہے، یعنی زینت دنیا کا شکار ہو گئے، زینت دنیا کے شکار ہو گئے، جرت کر بیٹھا گناہ کے اوپر، ہے معلومات اس کے، حرم بھی زیارات کے لیے جا رہا ہے، بلند ترین علماء و مراجع و عظیم ترین افراد کو دیکھ رہا ہے، فرصت بھی بہترین ہے کہ ان جگہوں پہ زندگی بسر کر رہا ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے علم سے مختص افراد کے لیے قیام کی جائیگاہ بنایا ہے۔ لیکن عزم کو جب گناہ پر جرت کر بیٹھے، زینت دنیا کا انسان شکار ہو جائے، ہوائے نفس اندر قوی ہونے لگ جائے، تو آپ دیکھیں گے کس مقام کے اوپر کیا شقاوت صادر ہوتی ہے۔ اور ابن ملجم کی مثال سامنے ہے ہمارے، ابن ملجم لعین کے تمام اشقیاء میں سب سے زیادہ شقی ہے، وہ امیر المومنین علیہ السلام کے اطرافیوں میں تھا۔ اسی طریقے سے اور ہمارے پاس کئی مثالیں تاریخ کے اندر مل جاتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس افراد ہیں، بقیہ انبیاء علیہ السلام کے اطراف میں بھی مثال، یعنی یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے، جن سے تعلق پیدا کرنا عبادت ہے، جن کی اطاعت کرنا عبادت ہے۔ اس سے بڑا منبع ہدایت اللہ تعالیٰ نے قرار نہیں دیا۔ ان تک رسائی حاصل کرنے کے بعد بھی ہوائے نفس اس کے اندر قوی رہ جائے، تو پھر ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ ہاں حقیقی اسباب یہی ہیں جو احادیث بتا رہی ہیں، ہوائے نفس کو قوی نہ ہونے دے، ضعیف کریں۔ یعنی خوراک انسان کھائے، انسان محافل کو آباد کرے، ہوائے نفس سے ٹکرائے، نفس جب ایک شدید تقاضا ہم سے کر رہی ہو اسی وقت اس سے لڑائی کرے۔ لیکن مجاہد ادھر ہی بنتا ہے، مجاہد ہوتا ہے کہ جہاں پہ نہ ہونے والے امور میں وہ جہاد کر کے اپنی مجاہدت کے ذریعے سے فتح حاصل کرتا ہے۔ اس کو آپ بڑے بڑے مارکے قرار دے دیں، ایک ہوتے ہیں نا چھوٹے مارکے، وہ روزے رکھ کے ہم نے وہ مارکے طے کر لیے، ایک دفعہ ہے بڑے مارکے کہ سارے وسائل مہیا ہیں کہ ہم اپنے ہوائے نفس جو شدت سے شہوت غالب آئی ہوئی ہے، وہ خوراک کی شہوت ہو سکتی ہے، مال کی شہوت ہو سکتی ہے، اقتدار کی شہوت ہے، جنسی شہوات انسان کے وجود میں طرح طرح کی شہوات ہیں۔ ایک دفعہ شہوات ہے کہ ہلکی ہلکی اٹھان ہے، ایک دفعہ وہ ہوائے نفس بن گئی ہے، یعنی غلبہ پا گئی ہے نفس کے اندر۔ یہاں پہ انسان اس کے سانس پھولنے لگ جاتا ہے، ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں، مضطرب اتنا ہوتا ہے کہ کروٹیں بدلتا رہ جاتا ہے، اسے چین نہیں آ رہا ہوتا۔ یہ جب کیفیت ہو تو یہاں پہ عزم کو نہ ٹوٹنے دے، یعنی گناہ پہ جرت نہ کرے۔ گناہ پہ جرت کرنا کیا ہے؟ وہ عزم کو ہمارے توڑ دے گی۔ تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی اس جگہ پہ بیان یہی ہے کہ عزم کو کسی صورت میں ٹوٹنے نہ دے، اور عزم کا ٹوٹنا کب ہے؟ کہ جب وہ ہوائے نفس کو قوی کرے، یہی ہم کہہ لیں کہ اگر ایک انسان اپنے وجود میں گناہ کی طرف آہستہ آہستہ بڑھنے لگ جائے۔ اسی لیے اب اگر عزم آ جائے، عزم آ کے بہت ساری چیزوں کو دور کر دیتا ہے۔ جیسے غرور الحکم میں بڑی خوبصورت حدیث ہے، زاد التوانی بالعزم، یا اسی طریقے سے من اظہر عزمہ بطل حزمہ۔ خیر یہ موضوع ہمارا جدا ہو جائے گا، ہم اپنے اب کتاب کی طرف آتے ہیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ذکر کرنے کے بعد کہ عزم ہمارے اندر ہونا چاہیے، اور اسباب میں نے آپ کے سامنے خارج سے کتاب کے باہر سے عرض کیے، کچھ اسباب جو ان عزم کے ٹوٹنے کے باعث بنتے ہیں، اسی طرح بعض اسباب جو عزم کے قوام کے باعث بنتے ہیں، جیسے خصوصاً مومنین کی جو محفل ہے وہ عزم کے اجاگر ہونے کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے کوشش کرے مومنین کی محفل کے اندر چلا جائے، دنیا کی وجہ سے نہیں، بہت ایک اہمیت کی حامل چیز ہے۔ بہت دفعہ انسان ہوتا ہے دنیا داری کی وجہ سے مومنین کی محفل کا حصہ بنے۔ مثال کے طور پہ اس جگہ پہ بڑے بڑے
عمرا یا ڈاکٹر حضرات یا فلاں ایک طبقہ آیا ہوا ہے، یا یہ کہ فلاں جو ہیں انہوں نے بالآخر ایک محفل کا اہتمام کر دیا اور مجھ کو انہوں نے دعوت دی، اب میں نہ جاؤں تو وہ کیا سوچیں گے، یہ ہے وہ ہے فلاں، یہ تو اپنے اس نیت کی وجہ سے نہیں گیا، وہ تو دوسرے کے طعنے سے بچنے کے لیے، شکوہ سے بچنے کے لیے، یا اپنے وجود کے اندر یہ احساس برپا کرتا ہے اگلے نے جب دعوت دی ہے تو چلا جاؤں، اگرچہ یہ اچھا اور مثبت پہلو ہے کہ اگلے کی دعوت کا احترام کرے، یہ مثبت پہلو ہے، لیکن بالآخر خود مطالعہ کرے اپنے نفس کا کہ وہ جو قدم اٹھا رہا ہے دنیا اس کے اندر پیش نظر ہے یا للہیت اس کے پیش نظر ہے۔ ہر دو صورتوں میں اپنے نفس کے اندر محافل کے انتخاب میں بھی آج کے دور میں انسان کو ایک منظم تفکر چاہیے، اگر وہ تفکر برپا نہ کرے تو محافل سے استفادہ نہیں اٹھا سکتا، لیکن عزم کو محکم کرنے کے اسباب میں سے ایک اہم سبب محافل مومنین ہے، دعاؤں کی محفل ہے، عزاداری کی محفل ہے، علمی محافل ہیں۔ ممکن ہے اکیلے علم حاصل کرنا بڑا سخت اور مشکل ہو، لیکن جب مومنین کی محفل ہو تو انسان کے اندر انگیزہ آ جاتا ہے۔ اسی طرح انسان تذکر لیتا رہے، قرآن کریم سے، روایات اہل بیت علیہ السلام سے، علماء سے، کسی نہ کسی طور پہ تذکر لے، وہ یہ رپیٹ باتیں بتائیں، لیکن جب باتیں بتائے گا تو وہ مردہ معلومات زندہ ہو جائیں گی۔ اس مردے کو زندہ کرنے کے لیے تذکر لے۔ کوئی کہے گا یار 10 دفعہ تو سن چکے ہو، آپ کہے کہ میں 1000 دفعہ بھی سن چکا ہوں، تو آج کا دن جو اللہ نے نئی حیات، نئی زندگی اور نیا محاذ دیا ہے، چونکہ ہر روز جب ہم صبح اٹھتے ہیں نئی زندگی، نیا محاذ، اگرچہ مشابہ ہے ماضی سے لیکن نیا محاذ ہے۔ کل اچھے تھے آج برے بھی ہو سکتے ہیں، کل برے تھے آج اچھے بھی ہو سکتے ہیں، کل اچھے تھے اچھے بھی رہ سکتے ہیں، برے تھے برے بھی رہ سکتے ہیں، نیا محاذ ہے۔ لہذا نئے محاذ کے لیے نئی زندگی چاہیے، معلومات کو پھر زندہ کریں، عمل کو پھر احیاء کریں، زندہ کریں، نماز کو پھر قائم کریں، وہ جو گزر گئی سو گزر گئی، دوبارہ نماز کو قائم کریں، پھر زکوٰۃ کو قائم کریں، پھر عمل خیر کو قائم کریں۔ جب تک زندگی ہے تب تک تذکر کی ضرورت، تذکر عزم کو قوی کر دیتا ہے، تذکر کے ذریعے سے دنیا ہیچ اور نیچ انسان کے لیے ہوتی ہے۔ یہاں پہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد ایک اہم تذکر دیا، چونکہ عزم انسان کر لیتا ہے تو اب بہت ساری راہیں کھلتی ہیں، کوئی اپنے طور پہ خود سے اختراع کر کے برنامہ بنا لیتے ہیں، سلوکی برنامہ بنا لیا اور اس کے اوپر چل دوڑے، اور اس میں بعض اوقات انسانی حقوق کی بھی وہ رعایت نہیں کرتے اور پامال ہونے لگ جاتے ہیں، مثلا نہ گھر ٹائم دے سکا، نہ بدن کا خیال رکھ سکا، نہ نان نفقہ صحیح طرح پورا کر پا رہا ہے، ادھر سے وہم و گمانات اور اپنے وجود کے اندر تکبر کی کیفیت پیدا کر چکا ہے، طرح طرح کے مسائل پیش آ سکتے ہیں۔ بعض افراد کیا ہوتے ہیں کہ وہ غیر شرعی ریاضتوں کے اوپر لگ جاتے ہیں۔ اچھا، بعض اوقات صحیح چلے اور چلتے ہوئے کئی مہمات انہوں نے طے کر لی، لیکن مہمات طے کرنے کے دوران یہ باور کر بیٹھے کہ ہم تو باطن کو پا چکے ہیں، اب ظاہر کا کیا کرنا ہے۔ یہ اصل میں توہم بعض منحرف صوفیہ کے اندر اجاگر ہوا، اور انہوں نے شریعت کو ترک کر دیا اور کہا کہ ہم نے حقیقت کو حاصل کر لیا، چونکہ شریعت، طریقت اور حقیقت، یہ ٹرائی اینگل بہترین انسان ساز ٹرائی اینگل ہے، یہ تکون بہترین تکون ہے، شریعت، طریقت، حقیقت۔ لیکن اس کو ٹرائی اینگل کی طرح لینا غلط ہے، اس کو بلڈنگ کی طرح لینا چاہیے، جیسے کہ آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالی اپنی دروس میں ذکر کرتے ہیں کہ شریعت جو ہے وہ بیس ہے، بنیاد ہے، وہ نکال دیں تو وہ طریقت اور حقیقت دونوں ہی گر جائیں گی۔ یہ نقطہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اس فصل کے اختتام پہ بیان فرماتا ہے، جو عزم سے متعلق ہے، کہ اگر آپ نے شریعت کی پابندی صحیح طریقے سے نہیں کی، اس کے آداب کو نہیں بجا لایا، تو جو مرضی عمل انجام دے لیں حقیقت تک رسائی نہیں ہو سکتی۔ لہذا عزم صحیح طرح سے عزم کرنا چاہیے، یہ صحیح عزم نہیں کہلائے گا۔ لہذا اگر کوئی شخص معارف الہیہ تک رسائی حاصل کرنا چاہتا، آغاز ظاہر شریعت سے ہے۔ جو ظاہر شریعت کو نہیں اختیار کرتا اور ظاہر شریعت کا پابند نہیں ہوتا، تو حقیقت یہ ہے کہ وہ کسی بھی جگہ تک
نہیں پہنچ سکتا، اخلاق حسنہ اس کے وجود میں متحقق نہیں ہوں گے۔ اس لیے ظاہر شریعت وہ طریقت اور حقیقت کی عمارت کی اصل بنیاد ہے۔ بنیاد کھینچ لی جائے تو جتنی بہترین اور حسین بلڈنگ ہوگی وہ ساری کی ساری منہدم ہو جائے گی اور گر جائے گی۔ نمبر 2، ہم اس کو ایک اور اسلوب سے بیان کریں جو امام خانی رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا ہے کہ آغاز ظاہر شریعت سے ہے سالک کا، چونکہ تفکر کے بعد عزم ہے اور عزم باندھ لیا تو کس کا عزم باندھ ہے؟ عزم کرے کہ میں ظاہر شریعت کو ترک نہیں کروں گا، عزم کرے کہ میں واجبات کو حتماً ادا کروں گا، عزم کرے کہ میں گناہوں سے اور معصیتوں سے کنارہ کش رہوں گا۔ یہ عزم در حقیقت اخلاق حسنہ اور معرفہ الہیہ کے وجود کا اس کے قلب میں سبب بن جاتی ہے۔ لہذا اگر یہ عزم نہ ہو تو پھر کوئی اس کا فائدہ نہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر سیرت ہے، ان کے ظاہری اعمال ہیں، واجبات ہیں، ان سب چیزوں کا انسان کو حرکات سکنات میں تابع ہونا ضروری ہے ظاہر شریعت کا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اگر ایک انسان متعدب نہیں ہوتا، آداب شریعت سے متعدب نہیں ہے، اگر ایک انسان ظاہر شریعت سے متمسک نہیں ہے، ظاہر یا آداب شریعت سے متعدب نہیں ہے، ممکن نہیں ہے کہ وہ اخلاق حسنہ سے متخلق ہو جائے، آراستہ نہیں ہو سکتا وہ کبھی بھی۔ اس لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی اخلاق حسنہ کو پانا چاہتا ہے اپنے وجود میں، وہ کمر کس کے انسانی جوہر انسانیت کو حاصل کرنا چاہتا ہے اور انسانی کمال کا سفر طے کرنا چاہتا ہے، ظاہر شریعت کا پابند رہے۔ اگر ظاہر شریعت کا پابند نہیں ہے تو اس کے قلب میں معرفت الہی کا نور اور اسرار شریعت اور باطن جو بطون ہیں شریعت کے اسرار اور باطن ہے، وہ کبھی بھی اس کے نفس میں رونق نہیں پیدا کرے گا، کبھی بھی اس کے نفس میں وہ منکشف یا ظاہر نہیں ہوگا۔ لہذا اگر کوئی شخص، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے، جیسے کہ بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے ظاہر کو ترک کر کے علم باطن اپنے اندر پیدا کر لیا ہے، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ظاہری آداب کی کوئی احتیاج نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ظاہری آداب کے، تو کہتے ہیں کہ یہ جہل کی وجہ سے یہ لوگ کہہ رہے ہیں، اور کسی بھی مقام کے اوپر یہ لوگ نہیں پہنچے ہوئے، چونکہ عبادات کے مقامات اور انسانیت کے جتنے بھی مدارج و درجات ہیں ان تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ ظاہر شریعت کی پابندی کرے اور آداب شریعت سے متعدب ہو، یعنی حاصل کرے، آراستہ ہو۔ آداب شریعت سے اگر کوئی متعدب نہیں ہے تو وہ آگے نہیں پہنچ سکتا۔ آداب شریعت کھانے پینے میں آداب کا اظہار کرے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، نظر جھکا کے چلے، محترمانہ طریقے سے بات چیت کرے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے، چاہے وہ دینی طبقہ ہو یا غیر دینی طبقہ ہو، آداب سے بہت بڑے پیمانے پہ آ رہی ہیں، بہت بڑے پیمانے پہ، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، گفتگو کرنے میں، کھانے پینے میں آداب کی رعایت نہیں ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ادھر حساسیت سے اس بات کو ابھار رہے ہیں کہ جب تم نے عزم کرنا ہے تو آغاز کہاں سے کرو؟ ہر کوئی یہی سوچتا ہے۔ اول ہم یہ پڑھ چکے کہ عزم توڑنا نہیں ہے، توڑنے والی چیزیں کیا ہیں، اور اس کو اگر کوئی محکم کرنا چاہتا ہے وہ بھی بتا دیا کہ محکم کرنے کے لیے مومنین کی محفل میں شرکت کرے، محکم کرنے کے لیے تذکر لے، محکم کرنے کے لیے اپنے اندر خود ایک عزم کے استقامت کے لیے تصمیم گیری کرے، ارادہ کرے، خود لڑائی کرے اپنے وجود کے اندر۔ اور چند اسباب بھی ہیں بہرحال کہ یہ جب پتہ لگ گیا تو اب عزم کر لیا بالفرض ہم نے۔ کس کا عزم کریں؟ اول عزم یہ ہے کہ میں ظاہر شریعت کا پابندی کروں۔ ظاہر شریعت سے کیا مراد ہے؟ تمام واجبات کے اوپر عمل اور تمام محرمات سے اجتناب۔ کہ اگر کوئی یہ انجام دے دے تو یہ بزرگان آیت اللہ بہجت، آیت اللہ جواد عاملی اور اس طرح دیگر بزرگان وہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ خود عرفان کی منازل میں سے ایک منزل ہے۔ اگر واجبات سے انسان ہمکنار ہو اور محرمات سے اجتناب کرے، خود ایک مقام ہے انسانیت کا، یہ خود عرفانی ایک منزل ہے انسان کے لیے، اور یہ وہی پہلا درجہ ہے۔ اس لیے پہلا درجہ کیا ابن سینا رحمۃ اللہ علیہ نے قرار دیا کہ ان مقام عارفین کے جو درجات ہیں، پہلا درجہ عزم ہے۔ کیا مطلب عزم؟
عارف ہوتا ہی وہ ہے کہ جو شدت کے ساتھ پابند ظاہر شریعت ہو. یعنی بقیہ اگر واجبات پڑھ رہی ہے، نوافل بھی پڑھ رہا ہو، بقیہ اگر ایک دفعہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرتے ہیں، ہر نوالے کے ساتھ مثلا بسم اللہ پڑھ رہا ہو، یہ صحیح طریقے سے بات چیت کرے، غصہ غضب نہ کرے، پتہ ہے اگلا سوء ظن کا شکار ہو گیا ہے، تو یہاں پہ بدلہ لینے کی بجائے یا اس کو اپنا آپ دکھانے کی بجائے محبت سے پیش آئے، خدا سے معاملہ کرے، نظر انداز کرے، اس کی اچھائیوں کو لے لے، اس کی برائیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہو. خلاصہ کلام ظاہر شریعت کو اختیار کرے. شریعت کا دائرہ کار انسان کی اجتماعی اور انفرادی ہر دو زندگی کے پہلوؤں کو شامل ہے. نمبر 2، عزم کرے کہ آداب کا خیال رکھوں گا. آداب در حقیقت قلب کے اندر عظمت کو بیان کرتے ہیں. بس ایک شخص قرآن پڑھا اور عام کتاب کی طرح سائڈ پہ رکھ دیا، آپ کہیں گے کہ مؤدب نہیں ہے. ایک انسان امام ائمہ اطہار علیہ السلام کے روضے مبارک پہنچا، لیکن غفلت اور جس طرح سے عام اطراف میں افراد ہوتے ہیں ان کی طرف وہ توجہ کیے بغیر اپنے امور کو انجام دے رہا ہوتا ہے، گفتگو کر رہا ہوتا ہے یا مختلف چیزوں میں مشغول ہوتا ہے، تو یہ واضح طور پہ ایک بے ادبی کی طرف لے کے آتی ہے انسان کو. اگرچہ بے ادبی میں بھی ایک دفعہ معاشرے کے اندر بے ادبی شمار ہوتی ہے، پورے معاشرے میں وہ تو عمل بھی جائز نہیں ہے، لیکن ایک دفعہ ادب کا دائرہ یہ ہوتا ہے کہ قلبی طور پر پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ اس مقام کی حساسیت کو اپنے وجود میں اجاگر نہیں کیا ہے. خلاصہ کلام مؤدب ہونا انسان کے لیے ضروری ہے. اہمیت عزم کیا ہے، اور اس کے اوپر ہماری آج عزم کی 2 فصلیں جو تھیں وہ ختم ہو جائیں گی، اور اگلے درس میں ہم انشاءاللہ تعالی مجاہد بننے کا تیسرا مرحلہ وہ عزم ہی کے اوپر کھڑا ہے، مشارطہ، مراقبہ، محاسبہ. یہ ضروری ہے. عزم اسی سے پتہ لگے گا. عزم کیا یعنی یہ 3 کام کر رہے ہو، یہ 3 کام ترک کر دیے گویا کہ عزم نہیں ہے. البتہ عزم کی اہمیت بیان کرتے ہوئے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صاحب عزم بنو، خدا نہ کرے کہ تم اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ اور طاقت عزم نہیں رکھتے تھے. تم دنیا سے رخصت ہو جاؤ اور طاقت عزم نہیں رکھتے تھے. اس سے ڈرو، چونکہ اگر کوئی شخص عزم کے بغیر اس دنیا میں رخصت ہو جائے، یعنی سارے اعمال جو اس نے انجام دیے یا ماحول بننے کی وجہ سے انجام دیے یا کوئی خوف اور خطرہ لاحق ہوا تھا، عزم کی طاقت کے اوپر وہ اپنے اعمال انجام نہیں دیتا رہا، اور عزم نہ ہونے کی وجہ سے اختیاروں میں سے پھر وہ اعمال بھی نہیں صادر ہوئے بہت سارے. تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس صورت میں ظاہری اس دنیا میں تو وہ صورت کے اعتبار سے انسان شمار ہوگا، لیکن چونکہ اگلا یعنی اس کی مثال ایسی ہے کہ اخروٹ ہے، کھولا تو سارا کالا تھا، اس میں اخروٹ تھا ہی نہیں. یعنی باطن کیا ہے؟ سارا جلا ہوا ہے ہی نہیں وہ اخروٹ، لیکن ظاہر بڑا سخت قسم کا اخروٹ جس کی چھال قوی ہو اور مضبوط ہو، وہ ہمیں نمایاں کر کے سامنے آ رہا ہے، یعنی وہ نمایاں ہمارے لیے ہو رہا ہے. لیکن کھولا تو اس کے اندر مغز یعنی اصل اخروٹ ہے ہی نہیں. تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بے عزم انسان اسی طرح ہے، اخروٹ کے اس چھلکے کی مانند ہے کہ وہ کھولا اس کا خول تو دیکھا اندر ہے ہی نہیں. تو اس دنیا میں تو صورت انسان تھی، اگلا جہان کیا ہے؟ یوم تبلی السرائر، وہ تو باطن کو کھولنے کا ہے جہان، ظاہر کو تو نہیں اس نے کھولنا اگلے جہان نے. ظاہر تو سب کے سامنے ابھی ہمارے ہے. وہ پتہ لگا جب اس کا ظاہر ہٹایا ہے تو پیچھے سے انسان نکلا ہی نہیں. بے عزم انسان انسانی صورت میں محشور نہیں ہوتا. بے عزم انسان انسانی صورت میں محشور نہیں ہوتا. اس لیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَجُرَّتْ بر معاصی کم کم انسان را بی عزم گناہ. یہ جو جرت دکھاتا ہے انسان گناہ کے اوپر، یہ تجری جسے کہتے ہیں، گناہ کی جرت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دکھائی، یہ عزم کو آہستہ آہستہ ختم کرتے جاتی ہے. اور بے عزم انسان وہ حقیقت انسانی و جوہر انسانی کو کھو دیتا ہے. یہی وہ مطلب ہے جو ابن سینا نے ذکر کیا، اور آغاز میں آپ نے گزشتہ درس کے پڑھا تھا کہ عزم کیا جوہر انسان ہے، حقیقت انسان ہے. بے عزم انسان یعنی انسان ہی نہیں ہے. خوب
اس میں پھر آگے ذکر کرتے ہیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کہ ہمارے استاد معظم دام ظلہ آپ وفات پا چکے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ بیشتر از ہر چیز گوش کردن بے تغنیات، کہ جتنا انسان گانے اور موسیقی سنے گا ارادہ سلب ہوتا چلا جائے گا، عزم ضعیف ہوتا چلا جائے گا۔ کہتے ہیں ہمارے استاد یہ بات بیان کیا کرتے تھے کہ جتنے گانے شانے سنے گا وہ کیا ہے، عزم اس کا ٹوٹتا چلا جائے گا۔ اس لیے لاہویات یعنی حرام موسیقی، ایک ہے حلال موسیقی سنتا ہے تو جوش میں آ جاتا ہے انسان، اچھی آوازیں سنتا ہے، اگرچہ اس میں بھی اس کو مختصر رکھنا چاہیے کیونکہ بالآخر وہ تخیل کو قوی کرتی ہے۔ جیسے آج کل ریلز کا دور آ گیا، انسان کو پتہ ہی نہیں لگتا ایک کے بعد دوسری، اب وہ سارے نوحے سن رہا ہے، وہ بہترین چیزوں سے استفادہ کر رہا ہے، لیکن علمی اور عقلی چیزوں سے استفادہ کرنے والے بہت کم ہیں، کیونکہ سرچ انجن ہوتا ہے آج کل جو سوشل میڈیا ہے، تو آپ جو اس کو کلک کریں وہ پھر اسی کے مطابق مجموعے بنا کے آپ کے سامنے لے کے آ جاتا ہے۔ اس لیے پاکیزہ سوشل میڈیا کرنا آسان ہو گیا سرچ انجن کی وجہ سے، پہلے بڑا سخت تھا کہ مثلا وہ انہوں نے بائی فالٹ فحاشی رکھی ہے، چونکہ شیاطین نے بنایا ہے، اگر بائی فالٹ جو ہے وہ نجاست ہے، اس نجاست کو دھویا جا سکتا ہے لیکن 100% نہیں دھلتی وہ، بہرحال بڑا اس کا ایک جو مجموعہ ہے وہ ہو جاتا ہے پاکیزہ، لیکن وہ تخیل کو وجود دیتا ہے۔ لیکن اگر اس میں حرام کو سن رہا ہے، حرام لطیفے، حرام گانے، حرام موسیقی، عزم کو کیا کرے گی، ختم کر دے گی۔ اختتام پہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں معاصی سے یعنی گناہ سے احتراز کرو اے برادر عزیز، گناہ سے حتماً و حتماً کیا کرو، اجتناب کرو اور عزم کرو کہ اللہ کی طرف ہجرت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف ہجرت کرنی ہے۔ انسان ظاہری طور پہ تو انسان بنتا ہی ہے، لہذا سب سے پہلے وہ سالک بنے ارباب شرائع کا، شریعت لانے والے انبیاء اور رسول علیہ السلام، ان کی اطاعت کرے، ان کی سیرت پہ چلنے والا